جب ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ مارا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ ابو سفیان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی انگلی پکڑ کر ابو جہل کے پاس لے گئے اور کہا کہ فاطمہ، ابو جہل کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو گرو کرنے میں میرا ساتھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ امت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان خانگی کاموں کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دیں گی اور علی المرتضیٰ بیرون خانہ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی مرہم پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ غزوہ احد میں حضور کے زخموں کو دھو رہی تھیں اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون آنا رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب حضور ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا لیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ کی عمر 29 سال تھی جب حضور نے وفات پائی، اور حضور کو حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی کیونکہ اب صرف اولاد میں وہی زندہ تھی۔ حضور نے وصال سے ایک روز پہلے بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں باتیں کہیں۔ سیدہ فاطمہ اب دیدہ ہو گئیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑیں۔ جب سیدہ سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا تو غرض کرنے لگیں کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ ناظرین، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو تماچا مارا، یعنی ابو جہل نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک زوردار تماچا مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت روئیں اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچیں۔ پیارے دوستو، آپ یہ واقعہ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے چند دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑے ہوا تھا اور باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ رہی ہیں، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار شخص نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی اور آپ چھوٹی سی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے۔ آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، اوے ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا شخص ہے، اللہ نے میرے والد محترم کو سچا بنایا ہے۔ حضرت فاطمہ نے ابو جہل کو اتنا کچھ سنایا کہ ابو جہل نے غصے میں آ کر سیدہ فاطمہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت چھوٹی سی تھی۔ اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئیں۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے میری پیاری بیٹی، ساری عمر صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا۔
کہ ابا جان میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالیاں دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا تو اس نے میرے گال پر زوردار تماچہ مارا۔ ناظرین گرامی، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھی غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی، اپنی جگر کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ بیٹی، ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہے کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور خدا کی قسم کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں کی فہرست میں آتا تھا۔ جیسے ہی ننھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہیں، اور ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی چھوٹی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان بہت بے چینی ہوئے، اور آپ نے چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گود میں اٹھا لیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے اس کے گال پر تماچا مارا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ حضرت فاطمہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے، اور جیسے ہی اس کے گھر پہنچے تو بہت زور سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں، اور ان کی گود میں حضور کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے، اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اتنی ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس چھوٹی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے، اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بہت بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو تماچا مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ اس بچی سے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی، اس نے تیرے گال پر تھپڑ مارا تھا تو تم بھی اس کے گال پر تماچا مار کر اپنا بدلہ پورا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا بدلہ پورا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، نہیں نہیں، ہمارے بابا جان نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور ابو جہل کو غصے سے کہتے ہیں، ذرا اداس بچی کی طرف دیکھ اور اس بچی سے کچھ سیکھ، اگر یہ چاہتی تو جی بھر کر تجھے تھپڑ مار سکتی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت کو دیکھ۔ اے ظالم، تیرا تماچا کھانے کے بعد بھی یہ بچی تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 تماچے ابو جہل کے منہ پر مار دیتے ہیں۔
ابو سفیان کے ایسا کرنے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا اور پورا ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک، جس نے میرے دل کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی بیٹی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اس کو موت نہ دینا۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 بڑے جانی دشمنوں کی فہرست میں حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔